نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی، نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود و پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں۔ اس کا نام ہے بی بی آمینہ کے پھول۔ کیا ہے؟ بی بی آمینہ کے پھول۔ دیکھیں، آمنہ نہیں ہے، آمینہ ہے۔ کیا ہے؟ آمینہ۔ ہاں، جب بھی کسی کے سامنے یہ نام لیں، کسی کا نام ہو، تو اس کے تلفظ کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آمنہ یعنی میم کے اوپر جزم نہیں ہے، میم ساکن نہیں ہے، بلکہ میم کے نیچے زیر ہے۔ آمینہ کیا ہے؟ آمینہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ بی بی۔ بی بی آمینہ۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش نصیب والدین ہیں۔ اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اور آج ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے بی بی آمینہ کے پھول۔ اس سے پہلے کہ کلام شامل کریں، آپ کو بڑی پیاری سی انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں۔ ایک بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ کیا نام ہے؟ سلطان محمود غزنوی۔ ہاں، یہ اسکولوں کے سلیبس میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے ان کا تذکرہ۔ سلطان محمود غزنوی اللہ پاک کے بہت ہی برگزیدہ بڑے نیک بادشاہ گزرے۔ اللہ پاک کے بڑے نیک بندے اور بڑے ہی رحم دل بادشاہ تھے، اور بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ بہت ساری جنگیں لڑی، اسلام کا پرچم بلند کیا اور عدل و انصاف قائم کیا، لوگوں سے پیار کرتے تھے، لوگوں پر رحم کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اچھا، محمود غزنوی کے نوکر تھے، ان کا نام تھا ایاز۔ کیا نام تھا؟ ایاز۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ محمود غزنوی۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ محمود غزنوی۔ اور بادشاہ کے غلام کا نام کیا تھا؟ ایاز۔ بادشاہ کا نام محمود تھا اور بادشاہ کے نوکر کا نام تھا ایاز۔ اچھا، بادشاہ کے نوکر ایاز کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ محمد۔ بھائی، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود۔ غزنوی۔ اب بتائیے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان محمود غزنوی۔ ہاں، دیٹس گڈ، اب بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بادشاہ کے نوکر کا نام کیا تھا؟ ایاز۔ بالکل ٹھیک، رائٹ۔ اچھا، بادشاہ کے نوکر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد۔ بالکل ٹھیک کہا، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ جب بھی ایاز کے بیٹے کو بلاتا نا تو اس کا نام لے کر بلاتا، محمد یہاں پر آ جاؤ، محمد ذرا یہ دیکھ لو، محمد ذرا میری بات سن لو، اس طرح سے بلایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے نوکر کے بیٹے کو جب بلایا تو یوں بلایا، اے ابن ایاز ادھر آؤ۔ نام نہیں لیا، اے ابن ایاز ادھر آؤ۔ اس پر ایاز بڑے گھبرا گئے،
وہ سمجھے کہ لگتا ہے بادشاہ ناراض ہو گئے ہیں میرے بیٹے سے، جب ہی میرے بیٹے کا نام بھی نہیں لے رہے اور ایاز کے بیٹے کہہ کر بلا رہے ہیں، نام کیوں نہیں لے رہے میرے بیٹے کے؟ ان کو تشویش ہو گئی، ٹینشن ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے پاس ایاز آئے اور ایاز نے کہا کہ حضور میرے بیٹے سے کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے آج اس کا نام نہیں لیا، آپ تو ہمیشہ اس کا نام لیتے ہیں، آج تو آپ نے اس کا نام ہی نہیں لیا، اور آج آپ نے کہا اے ایاز کے بیٹے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ٹینشن ہو گئی۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ سلطان محمود غزنوی۔ جی ہاں، سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز ایسی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام ہمارے نبی کے نام پر ہے، تو میں جب بھی اس کا نام لیتا ہوں نا تو میں وضو ہوتا ہے میرا تو باوضو ہو کر اس کا نام لیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے اور مجھے اپنے پیارے نبی سے بہت محبت ہے، تو میں ان کی تعظیم کی وجہ سے باوضو ہو کر ان کا نام لیتا ہوں۔ لیکن آج جب میں نے تمہارے بیٹے کو بلایا تو میرا وضو نہیں تھا، اب مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں تمہارے بیٹے کا نام لوں جو میرے نبی کے نام پر ہے اور میرا وضو نہ ہو، تو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک کتنا پیارا ہے کہ وہ نام بھی جو ہے ادب اور تعظیم کی وجہ سے باوضو ہو کر لیا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جتنا زیادہ ہو سکے محبت کریں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے نام مبارک سے بھی محبت کریں، پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر کریں تو عزت اور تعظیم اور ادب کے ساتھ کریں۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا بتائیے اب کلام کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کون سا کلام سنائیں گی باجی؟ اللہم صلی علی۔ اللہم صلی علی۔ جی باجی آپ کون سا سنائیں گی؟ مائک 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 مائک۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ آپ باجی کون سا کلام سنانا چاہتی ہیں؟ تلاوت۔ تلاوت سنانا چاہتی ہیں، ویری گڈ۔ باجی آپ کون سا کلام سنانا چاہتی ہیں؟ 12ویں کا نور۔ 12ویں کا نور سنانا چاہ رہی ہیں۔ جی باجی تلاوت۔ تلاوت۔ جی باجی آپ؟ نور والا۔ نور والا آیا۔ جی باجی آپ؟ حسبی ربی۔ حسبی ربی، ان کو دیجئے۔ نور والا۔ نور والا آپ سنائیں، آپ بتائیے۔ حسبی ربی۔ حسبی ربی۔ چلیں نور والا آیا ہے، کلام سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم مل کر پڑھیں گے سارے۔ چلیں بھائی، کون پڑھ رہا ہے؟ نور والا ہے، جس جس کو آتا ہے سب مل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ترکے چاند تارے چھ مینار جائیں گے، جب تلک ہم مناتے جائیں گے۔ نور آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ ان کی آواز زیادہ آ رہی ہے۔ آمد، مرحبا، مرحبا مصطفیٰ، مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا معجزہ، اور اس معجزے میں پتہ ہے کس کا ذکر ہے؟ بکریوں کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ بکریوں کا۔ ہاں،
آپ نے بڑی غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس معجزے میں جو ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں 7 بکریوں کا ذکر ہے۔ کتنی بکریوں کا؟ ہاں 7 goats، 7 بکریوں کا ذکر، ٹھیک ہے؟ ہوا یہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ان کا نام پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ حضرت بی بی حلیمہ، ہاں بی بی حلیمہ سعدیہ، کیا نام تھا؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوش نصیب والدہ ہیں جن کو رضائی والدہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا بچپن میں، ٹھیک ہے؟ جب یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر پر لائی نا، تو بڑے پیارے پیارے معجزات، بڑے پیارے پیارے واقعات ہوئے تھے۔ اتنا پیارا واقعہ ہوا، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنی بکریوں کے اوپر پھیرا تو اس سے کیا ہوا، میری بکریوں کے اندر اتنا دودھ آنے لگا، اتنا دودھ آنے لگا کہ ایک دن کا دودھ 40 دن تک چلتا تھا۔ یعنی اتنا دودھ دیتی تھی بکری، 40 دن جتنا دودھ جو ہے وہ ایک دن میں دیا کرتی۔ تو 7 بکریاں تھی، اتنی تندرست ہو گئیں، اتنی فربا ہو گئی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی برکت سے کہ وہ کتنے دن تک ان کا دودھ چلتا تھا؟ 40 دن تک برتن بھر جاتے تھے اور وہ دودھ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ فرماتی ہے میری 7 بکریاں تھی، پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ پاک نے میری بکریوں میں اتنی برکت دے دی کہ وہ 7 بکریاں 700 کی تعداد تک پہنچ گئی تھیں۔ تو 7 بکریوں کی 700 بکریاں ہو گئی، ایک دن کا دودھ جو ہے 40 دن کے لیے کفایت کیا کرتا تھا۔ تو دیکھیں کتنا بابرکت۔ اچھا اب کیا ہوا پتہ ہے؟ اور انٹرسٹنگ بات، آپ کے قبیلے کی عورتیں آپ کے پاس آ گئیں، قبیلے والے آ گئے، کہنے لگے کہ حلیمہ یہ تمہاری بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ برکت ہمیں بھی دو۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ دیکھیں برکت اللہ والوں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی برکتوں میں سے لوگوں کو حصہ کتنا ملتا ہے نا؟ جو مانتے ہیں ان کو ملتا بھی ہے، جو نہیں مانتے ان کو نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کی برکت دیکھیں کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ فرماتی ہے میں نے تالاب میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے، ہمارے پیارے نبی کے پاؤں جب تالاب کے پانی میں دھوئے، ٹھیک ہے، ایک تالاب تھا نا، اس تالاب کے اندر پانی پڑا ہوا تھا، پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک پاؤں جو ہے تالاب کے پانی میں ڈبو دیے اور اس سے پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک پاؤں کو گویا کہ دھویا۔ اب وہ برکت پانی میں پہنچ گئی، ٹھیک ہے، تالاب کے پانی میں۔ اب آپ کے قبیلے والے آئے، اپنی بکریوں کو اس تالاب میں سے پانی پلایا، اللہ پاک نے ان کی بکریوں میں بھی برکت عطا فرما دی۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے پیارے پیارے معجزات ہے نا۔ تو اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور جو عاشقان رسول ہے نا وہ کہتے ہیں سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، ذیشان کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ،
مرحبا یا مصطفیٰ. اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو, میں چل جاؤں تمہارا آج یاور آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب. پیاری پیاری بچیوں, کڈز مدنی چینل کے ناظرین, شامل کرنے جا رہے ہیں اپنا پیارا سا سیگمنٹ. اس کا نام ہے سنت اپنا کر میلاد منائیں. آ گئے نبی چھا گئی خوشی, آ گئے نبی چھا گئی خوشی. پیاری بچوں, ہم آ چکے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ میں, سنت اپنا کر میلاد منائیں. میلاد منانے کے بہت پیارے پیارے طریقے ہیں. عاشقان رسول مختلف طریقوں سے میلاد مناتے ہیں, میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں, اور مدنی چینل ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں سنت اپنا کر میلاد منانا ہے. ٹھیک ہے, بہت پیاری پیاری سنتیں ہوتی ہیں. ایک بڑی پیاری سی سنت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, وہ پتہ کون سی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں سے وہ سنت ادا کون کرتا ہے. اس سنت کا نام ابھی تو سنا ہی نہیں آپ نے, ہاتھ اٹھا دیا. وہ اس سنت کا نام ہے سرما لگانا. کیا ہے؟ سرما لگانا. اب آپ کا امتحان ہے, مجھے بتائیں کون کون سرما لگاتا ہے آپ میں سے؟ ان کو مائک دیں, باجی کو مائک دیں, ان کو دیں مائک. میں نہیں لگاتی ہوں. آپ سرما نہیں لگاتے ہو, کیوں؟ اچھا نہیں لگتا؟ پھر ان کو دیں. ڈر تو نہیں لگتا سرما لگانے سے؟ ڈر لگتا ہے جی؟ میں جمعے والے دن لگاتی ہوں. جمعہ والے دن؟ ارے واہ بھائی واہ, ان کو دیجئے مائک. میں بھی جمعے والے دن جمعے والے دن لگاتے ہیں؟ پکا پکا جی؟ میں روز لگاتے ہیں. ارے ماشاءاللہ بھائی. دیکھیں, سرما لگانا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے سرما لگانا. پیارے بچوں, آپ بھی ذہن میں رکھیں اور کوشش کر کے سنت ضرور اپنائیں. اگر امی ابو بھول جائیں, دیکھیں خود نہیں لگانا چاہیے, سرما خود نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ آپ خود لگانے جائیں گے نا, اس کی سلائی ہوتی ہے, آپ کی آنکھوں میں آپ کو تکلیف دے سکتی ہے, نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی بڑے کو, امی کو, باجی کو, ابو کو کہنا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے سرما لگا کر دیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ بھول جائیں تو ان کو یاد دلا دیں کہ مجھے سرما لگا کر دیجئے, اور کوشش کریں سوتے وقت لگائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو وہ بھی دور ہوگی, نظر بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی, اور آپ کی آنکھوں کو فائدہ بھی ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرما لگانا سنت ہے, اور ہمیں سنتوں سے پیار ہے. ہمیں کیا ہے؟ سنتوں سے پیار ہے. ہاں دیکھیں, اس بار ہم نے میلاد منانا ہے تو سنت اپنا کر منانا ہے. ٹھیک ہے, تو سنتوں سے ہمیں پیار ہے, تو اسی لیے سنتوں سے پیار ہے تو سنتوں کو اپنانا بھی پڑے گا. تو کوشش کریں پیارے بچوں, سرما جو ہے لگائیں, سنت کے مطابق لگائیں. سیدھی آنکھ سے سٹارٹ کر کے سیدھی آنکھ پر ختم کریں, اور 3 سلائیاں لگائیں. ہو سکے تو 2-3 طریقے اس کے بیان کیے گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ ایکٹیویٹی کی صورت میں ہے. دیکھتے ہیں ہماری کون سی گڑیا اچھی طرح ایکٹیویٹی کرتی ہیں اور اس میں حصہ لے کر کامیاب بناتی ہیں اپنی ٹیم کو. تو شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اشعار ایکٹیویٹی. آ گئے نبی چھا گئی خوشی, آ گئے نبی چھا گئی خوشی. پیارے بچوں, آ چکے ہیں ہم اپنے پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اشعار ایکٹیویٹی. 2 بچیوں کو ہم یہاں سے بلائیں گے, 2 بچیوں کو ہم یہاں سے بلائیں گے. ہوگا امتحان, اور آپ کے سامنے آپ کے لیجئے کہ ایک شعر کا مصرع لکھا ہوا ہے, اور اس میں سے ایک 2 جو الفاظ ہیں وہ ہم نے چھپائے ہوئے ہیں. اب یہ ہماری بچیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی نالج, ان کی ذہانت کتنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے اور پتہ لگانا ہے کہ کس میں کتنی ذہانت ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس چٹ کے پیچھے کون سا لفظ چھپا ہوا ہے. سوچ سمجھ کر آئیے گا. کون آئے گا آپ میں سے؟
سوچ سمجھ کر آئیے گا. آپ آ جائیں. یہ چھوٹی سی بچی بہت تیز لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا باجی کیا نام ہے آپ کا؟ عروہ. عروہ باجی آئی ہیں اور ماشاءاللہ دیکھنے سے تو بہت ذہین معلوم ہوتی ہیں. اب دیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، جواب دے پاتی ہیں نہیں دے پاتی ہیں. عروہ باجی دیکھیں اب یہاں لکھا ہے کیوں یہ گھر گھر ڈیش ہے، آج کس کا ڈیش ہے. اب آپ نے بتانا ہے اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اور اس کے پیچھے کیا لکھا ہے. کیوں یہ گھر گھر ڈیش ہے، کیا ہے پتہ ہے؟ روشنی. روشنی. عروہ باجی بتا رہی ہے روشنی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا دیکھیے کیا آیا ہے، روشنی. اب یہ بن گیا کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے، آج کس کا ڈیش ہے. عروہ باجی بتائیں گی اس کے پیچھے کیا ہے. جی باجی سوچ رہی ہیں آنکھیں اوپر کر کے کہ کیا ہو سکتا ہے. جی باجی نہیں آ رہا. جیم سے آتا ہے، جیم. جشن. جشن. ہماری عروہ باجی نے بالکل درست بتا دیا ہے. کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے، آج کس کا جشن ہے. سبحان اللہ. عروہ باجی تشریف رکھیے اپنی جگہ پر. بہت بہت شکریہ. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں اور کون آتا ہے، اور کون آئے گا. آپ آئیے بیٹا، ان کو دیجئے مائک. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس مصرے میں اس چٹ کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے. آمینہ کے گھر میں آقا کی ڈیش ہو گئی، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے بتائیے ہماری بچیوں کو. مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، آپ نے بھی دیکھنا ہے اور ذرا اپنا دماغ لگائیے، ذرا اپنی نالج کو جو ہے آپ نے ٹٹولنا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے کیا جملہ ہو سکتا ہے. ہم نعتیں تو پڑھتے ہیں لیکن ان نعتوں کے اندر یہ اشعار آیا بھی کرتے ہیں، ہماری توجہ ہے یا نہیں ہے. جی باجی. ولادت. ولادت. کیا نام ہے آپ کا؟ اشال. اشال باجی بول رہی ہیں اس کے پیچھے ولادت ہے. دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے. آمینہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی. اشال باجی تشریف رکھیے. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئیں، آپ نے ہمیں جواب دیا. اب یہاں سے ہم نے منتخب کرنا ہے کسی باجی کو اور ان کو بلانا ہے. کون آئے گا؟ جی باجی آپ آ جائیں، مائک لے کر آئیں بیٹا. ان سے پوچھیں گے اس چٹ کے پیچھے کیا لفظ موجود ہے. باجی کیا نام ہے آپ کا؟ انابیہ. انابیہ باجی آئی ہیں. انابیہ باجی آپ کے سامنے لکھا ہے آئے پیارے نبی ہر ڈیش تھی خوشی. اب اس کے پیچھے کیا لکھا ہے آپ نے بتانا ہے. طرف. ہر طرف تھی خوشی. کچھ اشارے مل گئے ہماری انابیہ باجی کو. دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. آئے پیارے نبی ہر طرف تھی خوشی. سبحان اللہ. باجی تشریف رکھے. آئیے دوسری ایک ہماری بچی کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون آئے گا. کون آئے گا؟ میں کس کا نام ہے؟ میں. جس کا نام میں ہے وہ آ جائے. میں کس کا نام؟ میں آپ کا نام ہے؟ آپ کا نام میں ہے؟ چلیں آپ آ جائیں. ان کو دیجیے مائک. یہ میں باجی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میں باجی. میرب. ابھی تو آپ نے میں بولا تھا. ہیں آپ بہت تیز لگتے ہو ماشاءاللہ. اچھا باجی ہم آپ سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں آؤ ڈیش چلو سب آمینہ کے گھر. اب آپ کے سامنے دو الفاظ چھپے ہوئے ہیں، آپ نے بتانے ہیں جواب. آؤ دیوانو. آؤ دیوانو. یہ باجی بول رہی ہے دیوانو لکھا ہوا ہے. آؤ دیوانو چلو سب آمینہ کے گھر چلے. چلیں. ہماری یہ باجی بتا رہی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرب. میرب باجی بتا رہی ہے اس کے پیچھے لکھا ہے چلیں. دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. ارے واہ بھائی واہ، جواب درست ہو گیا ہے. آؤ دیوانو چلو سب آمینہ کے گھر چلیں. صلو علی الحبیب. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین شامل کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات. آ گئے نبی چھا گئی خوشی، آ گئے نبی چھا گئی خوشی. آ چکے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات.
پیارے بچیوں آپ مجھے بتائیے، آپ سے سوال ہے، کیا آپ نے چھوٹے سا بچہ ہوتا ہے نا جو پیدا ہوتے ہیں 1-2 دن کے ہوتے ہیں، ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آج ہم آپ کو معجزہ سناتے ہیں جس میں چھوٹے سے بچے نے کلام کیا۔ کیسے ہوا یہ؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت معرب بن معیکب یمانی، فرماتے میں نے حجۃ الوداع کیا اور مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں داخل ہوا، اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، اور اس گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ دیکھنے کو ملا۔ اہل یمامہ میں سے ایک آدمی آپ کی خدمت میں ایک بچہ لایا جو اسی دن پیدا ہوا تھا۔ کب پیدا ہوا تھا؟ اسی دن پیدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بچے، اب 1 دن کا بچہ تھا نا، کتنے سال کا تھا؟ 1 سال کا بھی نہیں تھا، 1 دن کا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اے بچے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے سچ کہا، اللہ تجھے برکت دے۔ پھر اس کے بعد اس بچے نے کلام نہیں کیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ تو پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت معجزہ، جس میں ہمیں پتہ چلا 1 دن کا بچہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اور نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی عقید اہل بیت کا سب سے آخری نبی۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ پیاری پیاری بچیوں، دیکھیں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی سنی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے گھروں کو سجانا ہے، جھنڈے لگانے ہیں، لائٹیں لگانی ہیں، نعتیں پڑھنی ہیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کم از کم کوشش کیجئے کہ ان 12 دنوں کے اندر ہم نے 1200 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھنے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، سنت اپنا کر میلاد منائیں گے، ہمارے اپنے گھروں پر جھنڈے بھی لگائیں گے، اپنے گھروں میں لائٹیں بھی لگائیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اجازت دیجئے کل تک کے لیے، انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب۔ آگئے نبی چھا گئی خوشی، آگئے نبی چھا گئی خوشی، آگئے نبی چھا گئی خوشی، آگئے نبی چھا گئی خوشی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا